بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کسی جگہ ایک زمیندار رہتا تھا جو اپنی دولت و مال کو اپنے آپ سے بڑھ کر پیار کرتا تھا، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا، یہاں تک کہ اس کے لیے ایک چھوٹا سکہ بھی چکی کے پاڑ سے زیادہ قیمتی ہوتا۔ اس لیے وہ ہر وقت زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کرنے کی کوشش میں رہتا۔ اپنے رعایا کے ساتھ اس کا تعلق اور سلوک بہت برا اور ظالم قسم کا تھا۔ اس وجہ سے لوگ اسے کنجوس بلکہ مکھی چوس کہتے تھے۔ ایک سال بہت زیادہ خشک سالی کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو گئیں۔ وہاں کے لوگوں کا دار و مدار ان پر تھا۔ ان کے پاس اناج بھی ذخیرہ نہیں تھا، اس لیے وہ بھوک مٹانے کے لیے درختوں اور پودوں کی چھالیں و جڑیں کھانے لگے، یہاں تک کہ درختوں و پودوں کی چھالیں اور جڑیں بھی ختم ہو گئیں۔ آخر کار مجبور ہو کر وہاں کے لوگ کنجوس زمیندار کے پاس اناج لینے کے لیے گئے، کیونکہ اس کے پاس وافر مقدار میں اناج موجود تھا، یہاں تک کہ اناج پڑا پڑا خراب ہو جاتا، لیکن وہ کسی کو ایک دانہ تک نہ دینے کے لیے تیار ہوتا، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ بھی خالی ہاتھ واپس لوٹے۔ غصے میں آ کر انہوں نے زمیندار کو سبق سکھانے کے لیے سوچنے لگے۔ وہ سب اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے اور انہوں نے ایک عمدہ منصوبہ تیار کیا۔ انہوں نے بہت مشکل سے چند چاندی کے ڈیلے اکٹھے کیے اور کسی جگہ سے ایک کمزور سا گھوڑا لے کر آئے۔ پھر انہوں نے چاندی کے ڈیلے گھوڑے کی دم کے نیچے بدن کے اندر رکھ دیے اور روئی کی مدد سے اس کا منہ بند کر دیا۔ اگلے مرحلے کو سر انجام دینے کے لیے انہوں نے ایک ایسے کسان کو بلایا جو باتیں سنانے میں بہت ماہر اور ہوشیار تھا۔ اس کی صفت کی وجہ سے لوگ اسے چرب زبان کہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ مردوں کو بھی باتیں کرنے کے لیے مجبور کر دیتا۔ چنانچہ انہوں نے اس کسان کو گھوڑا دے کر زمیندار کے پاس بھیجا۔ اسے دیکھ کر کنجوس آدمی غصے سے بولا، بے وقوف گدھے، تم نے میرا صحن خراب کر دیا ہے، میرے گھر سے دفع ہو جاؤ، دوبارہ یہاں مت آنا۔ میرے آقا ذرا نرم لہجے میں بولے۔ چرب زبان نے مسکرا کر کہا، اگر تم نے میرے گھوڑے کو ڈرا دیا یا کوئی اسے نقصان ہوا تو اس کی تلافی کے لیے تمہیں اپنی جائیداد تمام دینی پڑ جائیں گی۔ یہ بول کر چرب زبان کسان اپنے گھوڑے کی تعریف کرنے لگا۔ زمیندار کنجوس بولا، اس سونے اور چاندی کے اس گھوڑے میں آخر کیا چیز ہے؟ اس چرب زبان نے جواب دیا، کچھ خاص نہیں، بس یہ گھوڑا لد کی جگہ سونے اور چاندی کے ڈیلے دیتا ہے۔ فوراً اس کنجوس زمیندار کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس نے کہا، یہ گھوڑا کہاں سے لائے ہو؟ کچھ دن پہلے رات خواب میں مجھے ایک بزرگ ملا۔ اس نے کہا کہ وہ گھوڑا جو کسی جن کے لیے سونا چاندی کے ڈیلے لے کر جاتا تھا، اسے اب زمین پر بیچ دیا گیا ہے۔ جنوب شمال کی طرف جاؤ، وہیں تمہیں مل جائے گا، اور وہ سونے چاندی کے ڈیلے اب بھی دیتا ہے۔ اگر تم اسے حاصل کر لو تو تمہارے دن بدل جائیں گے۔ اس کے بعد بزرگ نے مجھے پکڑا تو مجھے جاگ آ گئی، لیکن میں نے خواب پر کوئی توجہ نہ دی اور دوبارہ سو گیا۔ چرب زبان کسان نے اسے یہ جواب دیا۔ بسم اللہ